مکمل بکواسات، خرافات. اللہ نے باتیں کی غوث پاک سے، اور غوث پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی. فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کیا مجھ سے بات تو کر رہا ہے، وہ بے نیاز کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر. جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں، بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے. کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حضرات سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، ہم نبوت کے زمانے سے بہت دور ہیں، اس لیے اس امت کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، دین میں، عقیدے میں، اعمال میں، اخلاق میں، بہت ساری چیزیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو لا علمی کے طور پر ہم حاصل کرتے ہیں، جنہیں رواج کہا جاتا ہے یا رسم کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے مولویانہ شکل میں کچھ غدار دین، جہلا اور مادہ پرست اور اس طرح کے لوگ پگڑی پہن کر، داڑھی رکھ کر مولویوں کی شکل میں ایسی غلط سلط باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ ایک سادہ آدمی، عام فہم آدمی، سادہ لو آدمی اس کی شکل کو اور اس کے حلیے کو دیکھ کر اس کی باتوں کو سچ ماننے لگتا ہے. اس قسم کا ایک آدمی جس کا نام غالباً امین القادری ہے. غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا، اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی. اس کی بہت سی کلپس ہیں جو کہ مکمل بکواسات، خرافات اور لا علمی اور جہالت پر مبنی ہے. اللہ نے باتیں کی غوث پاک سے، اور غوث پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی. فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کیا مجھ سے بات تو کر رہا ہے، وہ بے نیاز کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر. جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں، بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ایک اللہ کے بندے تھے، ایک ولی اللہ تھے، ایک بزرگ تھے جس کا بہت بڑا مقام ہے. ہم بزرگوں کے مقام کو کم نہیں کرتے، لیکن اللہ کا اپنا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے، باقی انبیاء کا اپنا مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، اولیاء کا اپنا مقام ہے. لیکن آپ کسی شخصیت کی تعریف میں اتنا غلو کریں کہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ بھی دیں، اس کو نبی کا درجہ بھی دیں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ بھی ان سے گزارش کرتے تھے اور اللہ بھی ان کو یا غوث کہہ کر پکارتے تھے. توبہ توبہ توبہ. یعنی ایسی خرافات کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی کا پاؤں پھسل گیا تو چوتھے آسمان پر حضرت غوث اعظم نے ان کو کندھا دیا، اپنا کندھا پیش کیا. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں، کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا. فرماتے ہیں ہر سال، نیا سال آنے سے پہلے، نیو ایئر آنے سے پہلے، یہ جنوری والا نہیں، محرم والا، آنے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے. یعنی یہ باتیں ایسی خطرناک ہیں جس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے.
تو ان کی ان خرافات سے لوگوں کو متنبع کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک کلپ میں کہتا ہے کہ اللہ نے غوث اعظم سے یوں کہا کہ اے غوث اعظم، تجھے میری قسم ہے تو مجھ سے بات تو کر۔ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عبد القادر کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اے غوث اعظم کہہ کر پکارا۔ اسی طرح ایک جگہ کہتا ہے کہ غوث پاک کا کتا دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ دنیا کے پیروں سے افضل ہے غوث پاک کا کتا، جس کی شان ہے غوث پاک کا کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ آپ ان کی یہ خرافات سنیں اور اس بدبخت آدمی کو آئندہ کبھی نہ سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔